بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری سلامتی کے سفر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سلامتی کا سفر جاری ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں یاد ہوگا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن پر گفتگو کی تھی اور اس پر ایک ڈاکٹر سے ایکسپرٹ اوپینین بھی لیے اور پھر اس کے اوپر مختلف کیسز میں کیا اسلامی احکامات ہو سکتے ہیں، کیا فقہی احکامات ہو سکتے ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ بہت لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں یہ پروگرامز کے، جس میں آپ مختلف چیزوں کو بلکہ جدید مسائل کو کہ جن کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسائل اب بھی حل طلب ہیں، لیکن قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ان چار چیزوں کو دیکھا جائے، جو اصول وضع کیے گئے ہیں اور جس پر پچھلے سے پچھلے پروگرام میں گفتگو کی گئی تھی کہ کسی بھی چیز کو جائز یا ناجائز، وہ چیز کہ جو اجتہادی صورت اختیار کر جائے، اس پر جواز کا فتویٰ یا عدم جواز کا فتویٰ دینے کے لیے کیا کیا چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے ہیں، وہ ضرور پیش نظر رہیں، اور پھر اس پر اکثر اس دور کے عصر حاضر کے علماء، فقہا بالخصوص اپنی کیا کیا رائے رکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو کی گئی تھی۔ میں نے لاسٹ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے علاوہ انسانی جسم، تمام جسم کی ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے اور دیگر جو علاج، جو سرجریز، جو آپریشنز کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے اور میڈیکل سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ تمام ایجادات کی طرح یہ بھی جو جتنی میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے کہ انسانی خدمت کو پیش نظر رکھ کر کی ہے، انسانی جان کو سمجھ کر، قیمتی جان کر، اس کی قدر و قیمت کو سمجھ کر، ایک انسان کی جان کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے یہ تمام چیزیں، یہ تمام ترقیاں، تمام ایجادات ہمارے سامنے آئی ہیں، اور یقیناً انسانی جان کے تعلق سے اسلام بھی یہی کہتا ہے، اور انسان کی قدر و قیمت اولاً اسلام ہی بتا رہا ہے، پھر اس کے بعد میڈیکل سائنس اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے۔ مختلف بیماریاں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، بیماریاں بھی سامنے آ رہی ہیں اور پھر اس کے علاج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ گردے کا اور کڈنی کا ٹرانسپلانٹیشن ہے، لیور سرجری ہے، لیور ٹرانسپلانٹیشن ہے، دیگر بہت سارے آپریشنز ہیں، بائی پاس ہے، ہارٹ کا آپریشن ہے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پوسٹ مارٹم جو کیا جاتا ہے اس کی اسلام میں کیا شرعی حیثیت ہے، پھر بالخصوص پوسٹ مارٹم کے بعد جو انسانی جسم کے ساتھ، اس میت کے جسم کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ پھر بہت سے لوگ انسانیت کی خدمت سمجھتے ہوئے اپنی آنکھیں یہ وصیت کر دیتے ہیں پہلے سے کہ ہم جب مر جائیں تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ فلاں شخص کو ڈونیٹ کر دی جائیں، ہمارے کس کام کی ہیں، ہم نے قبر میں لے کر جانا ہے تو ہم قبر میں ان آنکھوں کا کیا کریں گے، اور یہ کسی کے کام آ جائیں گی۔ یہ بھی انسانیت کی خدمت ہے، ایک سوچ ہے یقیناً، اور اسلامی سوچ اس حوالے سے ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے۔ پھر بہت بڑے بڑے جس طرح سے ہی کام بڑھتا چلا گیا تو بلڈ بینکس قائم ہو گئے، وہاں پر خون بیچا اور خریدا بھی جاتا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو بہت ایسپیکٹس ہیں اس گفتگو کے۔ کچھ ابتدائی گفتگو، میری خواہش ہے کہ آپ ابتدائی گفتگو سنیے اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز کھولی جائیں گی اور آپ کو بھی دعوت دی جائے گی اس پروگرام میں شرکت کے لیے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، اور فقہ پر بالخصوص آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، حضرت علامہ مفتی ابو بکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور ممتاز و محترم شخصیت، ہمارے مہمان ڈاکٹر پروفیسر عاصم جعفری صاحب، جو پروفیسر آف سرجری ہیں اور اسپیشلائزیشن ہے، ان کی اسپیشل انٹرسٹ ہے لیور سرجری اور لیور ٹرانسپلانٹیشن میں۔ کوریا، اٹلی، یو کے میں آپ نے ٹریننگ بھی کی ہے اس سرجری کی۔ ڈاکٹر عاصم جعفری صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، انسانی جان کی حفاظت کے لیے، انسانی جان کے بچانے کے لیے ایک مریض آتا ہے، خون ضائع ہو چکا ہے، اور یہ تو پہلے بھی ہوا ہوتا ہوگا، جب تک بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں کی جاتی تھی اس وقت بھی مریض کا کسی نہ کسی طرح سے علاج کیا جاتا ہوگا،
مریض آتا ہے اس میں طاقت کی کمی ہے، اسے ڈرپ لگا دی جائے، اس میں خون کی کمی ہو گئی ہے، یہ خون کی کمی کا شکار، اس کا خون بہت ضائع ہو گیا ہے، اسے بلڈ لگا دیا جائے، وہ فیصلہ انسانی جان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے؟ شکریہ. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خون زندگی کے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے. بغیر خون کے زندگی ممکن نہیں ہے. اس کی کوئی کوانٹٹی ہے؟ جی جناب، ایک اڈلٹ آدمی میں تقریباً 5 لیٹر بلڈ ہوتا ہے. ٹھیک. اور بلڈ کو ہم یوزلی میجر کرتے ہیں ان ٹرمز آف ہیموگلوبن. ٹھیک ہے. ایک اڈلٹ آدمی میں تقریباً 13 سے 15 گرام پر ڈیسی لیٹر ہیموگلوبن ہوتا ہے. یہ ویلیو اگر گرتے گرتے 8 یا 8 سے کم ہو جائے تو پھر بلڈ ٹرانسفیوژن انڈیکیٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے یہ کم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے زندگی کو خطرہ بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. انسان کے پورے جسم پہ منفی اثرات ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں خون دیا جاتا ہے. ٹھیک. کچھ تھیوری بتاتی ہے، کچھ ہسٹری بتاتی ہے کہ جب یہ بلڈ ٹرانسمیشن جب تک نہیں ہوتی تھی تو پھر زندگیاں کس طرح سے بچائی جاتی تھیں؟ اس میں یہی ہوتا تھا کہ یا تو ان کو آئی وی فلوئڈز دیے جاتے تھے یا پھر یہ کہ اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. یعنی کہ جو بلڈ ٹرانسفیوژن کی جو انڈیکیشن ہے وہ اس وقت بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی بہت 19-20 چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن جب بلڈ درکار ہو تو بلڈ ہی دینا چاہیے. اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کوئی دوا اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. کوئی دوا اس کا نعم البدل نہیں. وقتی طور پہ آپ آئی وی فلوئڈ سے کچھ ٹائم گین کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کا 1 لیٹر خون بہہ گیا ہے تو آپ اس کو 1 لیٹر آئی وی فلوئڈز دے دیں تو وہ بلڈ سے بچ جائے گا. لیکن ایک حد تک آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن جب بلڈ بہت لیکن زیادہ اگر کوئی بہہ جائے، سٹیج کوئی سٹیج ایسی آ گئی ہو کہ جہاں بہت ضروری ہے جی تو اس وقت بلڈ ہی دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ خون ہی اس کا جی جی خون اس کو دینا اس کا علاج ہوگا اور اس کی زندگی کے لیے جسے میڈیکل کی زبان میں سمجھا جاتا ہے انتہائی ضروری ہو جائے گا. جی جی جی. ٹھیک ہے. خاص کر ہم ٹراما میں دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی شخص آیا ایکسیڈنٹ کے ساتھ اور خون اس کا بہے جا رہا ہے. جی. کب تک اس کو آپ آئی وی فلوئڈز دیں گے؟ پھر ایک اسٹیج کے بعد آپ کو اس کو بلڈ دینا پڑتا ہے. ساتھ میں سرجری یا ایسے بھی مینورز کیے جاتے ہیں جس سے آن گوئنگ بلڈ لاس روکا جائے. لیکن بلڈ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر مریض کا بچنا ناممکن ہوتا ہے. ٹھیک. بلڈ ٹرانسمیشن کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم مسئلہ ہے یہ اور بہت گرما گرم بحث بھی اس پر ہوتی رہی ہیں. جی ہاں. اور ہو بھی رہی ہیں. اس حوالے سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ 2 رائے ہیں. ایک تو رائے یہ کہ جائز نہیں ہے، دوسری رائے کے مطابق جائز ہے. اور جو لوگ ناجائز کہتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ناپاک چیز ہے اور ناپاک چیز کے لیے علاج کرنا جائز نہیں ہے ناپاک چیز سے. ٹھیک. پھر دوسرا ہے کہ جزو انسان ہے. لیکن جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں تو وہ بھی قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جواز کی بات کرتے ہیں اور اس پہ دلیل دیتے ہیں باقاعدہ کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ بعض ضرورتوں کے اندر ممنوع شے بھی اجازت ہو جاتی ہے اس کی. اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اگر ہم احادیث طیبہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بعض ایسی چیزوں سے علاج کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا جو کہ عمومی حالت میں منع ہوتی ہیں. جس طرح کہ سنن ترمذی، ابو داؤد، نسائی کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کٹ گئی تھی تو انہوں نے اپنی ناک کے بجائے پھر کٹے ہوئے حصے پہ چاندی کی ناک لگائی جس سے بدبو پیدا ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے کی ناک لگا لو. ٹھیک. تو عام حالات میں سونے کا استعمال ناجائز ہے مرد کے لیے. ہاں، لیکن اس حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی ہے. ٹھیک. پھر دوسرا مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ جزو انسانی ہے، انسانی جسم سے لیا جاتا ہے. تو اس جزو انسانی کے بارے میں ہمارے فقہ میں یہ نظیر ملتی ہے، عالمگیری میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کہے، طبیب کسی سے کہے کہ تمہارے مرض کا علاج کسی عورت کے دودھ کو اپنے ناک سے چڑھانے میں یا گلے سے اتارنے میں تمہارا علاج ہو جائے گا اور اس میں شفا کا یقین ہو تو پھر اس کی اجازت ہے اسے. تو یہاں پہ بھی فقہ نے جزء انسانی کو جو کہ دودھ ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس پہ دلیل آتی ہے جواز کی. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین کرام، ایک چیز پیش نظر ضرور رہے کہ یہ گفتگو ہو رہی ہے اور مزید اس پر گفتگو ہوگی اور یقیناً آرگومنٹس بھی ہوں گے، کہیں اختلاف بھی ہوگا.
لیکن جو علماء کرام اس کے عدم جواز کے قائل ہیں ہم ان سے بہت احترام کرتے ہیں ان کا، اور کیو ٹی وی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں ملائیں، اور اگر کسی چیز پر علماء آپس میں اختلاف رکھتے ہیں تو یہ باعث رحمت، باعث برکت ہو سکتا ہے۔ ARY کیو ٹی وی کا اس چیز پر ایمان ہے، یقین ہے۔ تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اور عالم دین کچھ اور رائے کسی مسئلے کے حوالے سے رکھتے ہیں تو ہم ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں بہت احترام ہے ان کا، لیکن ہر عالم دین کی اپنی اپنی رائے ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خون انسان کی ملکیت ہے، وہ ملکیت دینے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ خون ہے، یہ میری ملکیت ہے، اللہ رب العزت نے میرے ملک کیا ہے، اور یہ مجھے تمام اعضاء اسی طرح سے واپس لوٹانے ہیں، تو میں خون دینے کا کیسے حق بجانب کیسے ہوں، مجاز کیسے ہوں؟ دیکھیے یہ دلیل ہے، اور قرآن مجید سے بھی اس کے اوپر استدلال کیا تھا، حرم علیکم المیتۃ والدم، تم پہ حرام کر دیا گیا مردار اور خون۔ ٹھیک، دیکھیے اس حوالے سے جو فقہاء کرام اس کے جواز کے قائل ہیں، انہوں نے یہ جزیہ پیش کیا ہے کہ جیسے خاتون کے دودھ کا استعمال ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ جو ناک کے تبدیلی کا جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، ان کو انہوں نے دلیل بنایا۔ جو آپ نے بات کہی ہے کہ خون کا میں مالک ہوں اس کو، یا خون کا مالک نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں کس طرح دے سکتا ہوں، تو بہرحال یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ ان کی دلیل بھی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو جو ہے بنی آدم کو تکریم بخشی ہے۔ وہ تکریم بخشنے کے حوالے سے بھی وہ اس کے استعمال کو منع کرتے ہیں، لیکن جو جواز کے قائل ہے وہ اس میں عمومی حالات کے اعتبار سے تو منع ہی کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کو فیشن بنا لیا جائے یا اس کو کاروبار بنا لیا جائے، وہ بھی ضرورت کے تحت اس بات کو کہتے ہیں کہ جناب جب ضرورت پیش آ رہی ہے اور اس سے انسان کے جسم پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، کوئی اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور دوسرے شخص کی جان بھی بچ جائے گی، تو ایسی ضرورات کے تحت اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ تو بغاوت کا ارادہ ہے نہ کوئی گناہ کا ارادہ ہے تو اس پہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دلیل اس کو دی جاتی ہے اس باب کے حوالے سے۔ یہ جو جواز ہے یہ جان بچانے کی غرض سے ہے؟ جی ہاں، جان بچانے کی غرض سے، ادروائز یہ ناجائز ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جی جی یعنی جان بچانے کے لیے وہ اضطراری کیفیت ہو۔ جی جی آپ جو کرتے ہیں یہ جان بچانے کے لیے کرتے ہیں، یا مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہتر نہیں ہے اگر ہم اسے بلڈ لگا دیں گے تو کچھ مزید بہتری آ جائے گی، اگر بلڈ نہ دیتے تو جان جانے کا خطرہ نہ ہوتا؟ بہت سی ایسی کلینکل سچویشنز ہوتی ہیں جس میں تو واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مریض مر جائے گا اگر ٹھیک ہے، ٹرانسفیوژن نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سے ایسے گرے ایریا ہوتے ہیں کہ جناب اس سے مر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مر سکتا، تو ایسی صورتحال میں بھی بلڈ ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں لیکن ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن بلڈ ٹرانسفیوژن جب ہی دیا جاتا ہے جب اس میں مریض کی بہتری ہو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے۔ ٹھیک ہے، اب بلڈ ٹرانسفیوژن بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ جو بیماریاں مریض تک پہنچتی ہیں وہ منتقل ہو جاتا اب منتقل ہو جاتی ہیں۔ اب ڈاکٹرز بھی بڑے سلیکٹیو ہو گئے ہے۔ اور بلڈ لینے والے بھی بڑے کوشس ہو گئے۔ تو میرے تجربے میں تو یہی ہے کہ بلڈ وہیں چڑھایا جاتا ہے جہاں کہ ایبسلوٹلی انڈیکیٹڈ ہو، ٹھیک کوئی ہے، شوق یا کسی کو طاقت بخشنے کے لیے ہاں، یا ایسا نہیں چلایا ہیلتھ جاتا۔ کچھ بہتر نہیں ہے اگر بلڈ ہم دے دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جناب اس کے لیے ہم کو آبجیکٹو اسسمنٹ کرنا پڑتا ہے جس کا میں نے ہیموگلوبن کا بتایا۔ ٹھیک ہے، نہیں، اگر ایک شخص کہہ رہا ہے جی میں جو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، میں کہا بھائی ہیموگلوبن کرا کے دیکھ لو، ٹھیک ہے، اس میں آ رہا ہے 15 گرام، تو بھائی کمزوری کی کوئی دوسری وجہ تلاش کرو، تو میں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ 7 گرام 6 گرام آ رہا ہے تو پھر اس کا خون بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں جان بچانا ایک صورت آئی، دوسری صورت آئی کہ ہیلتھ بہتر ہو جائے گی، اس کی یہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیں اس حوالے سے دو صورتیں آ گئی۔ اس حوالے سے یہ کہ کوئی مرض ہے اس کو اور مرض کا علاج اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو یہاں پر بھی اس میں فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ اگر باقاعدہ جزیہ موجود ہے کہ اگر کسی کو مرض ہے اور طبیب کہتا ہے کہ تمہارا علاج جو ہے وہ فلاں حرام چیز استعمال کرنے میں،
تو اس کا علاج کرنا جائز ہے. جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ طیبہ میں وہ ارینا کے کچھ لوگ آئے تھے جو مدینہ منورہ میں آ کے رہے, تو مدینہ منورہ کی ہوا ان کو راس نہ آئی, تو وہ لوگ بیمار پڑ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ, باہر جاؤ مدینہ منورہ سے, وہاں پہ اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو. تو حالانکہ ان کو ایسی بیماری نہیں تھی کہ وہ مر جاتے, ٹھیک, لیکن ایک علاج تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا. ٹھیک ہے. وہ مرض بعد میں گریجولی جان لیوا ہو سکتا تھا, اس کو یوں کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں, یہ ہو سکتا ہے, بالکل یہ کہا جا سکتا ہے. تو اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. حالانکہ پیشاب ناپاک ہے اونٹ کا, عام حالات میں پینا جائز نہیں ہے, لیکن چونکہ طبیب نے کہا تو اسی سے فقہ نے جزیہ بھی لیا. اس میں بہرحال بحث ہے کہ فقہ کہتے ہیں کہ طبیب کہے کہ یقین ہے کہ اس میں علاج ہو جائے گا, تو اس میں بعض فقہ تو یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یقین جو ہے وہ تو وحی کے بغیر ہو نہیں سکتا. یقین جو ہے وہ طبیب تو تجربے کی بنیاد پہ جو ہے اغلب گمان کے تحت کہتا ہے, تو وہاں پہ جو فقہ نے یقین کا لفظ استعمال کیا تو اس کے تحت اجازت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن عمومی جو اس کو جو لیا جاتا ہے یقین سے ہمارا اغلب گمان ہے کہ یعنی گمان غالب ہے, تو پھر اس کے لیے استعمال جائز ہے. اور وہ تو عام طبیب کہے گا, یہ تو طبیب اعظم کہہ رہا ہے. جی جی جی, بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بحث ہے یہ. جی ہاں, یقینا. میں اسی لیے پوچھتا چلا جا رہا ہوں چونکہ ناظرین کرام چیزیں بہت زیادہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سب پر گفتگو ہو, تو اس لیے کسی ایک کی کسی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں. اگر آپ مزید اس کی کوئی تفصیل پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی ڈیٹیل پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ تمام چیزوں کی ایکسپرٹ اوپینین جو میڈیکل سائنس کی طرف سے ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے اور پھر اسلامی حکم بھی سامنے آ جائے. ڈاکٹر صاحب آپ کا تو روز کا کام ہے, یہ بلڈ لیتے کہاں سے ہیں؟ جو کلائنٹ آتا ہے یا جو پیشنٹ آتا ہے, سوری, جو پیشنٹ آتا ہے وہ خون کہاں سے ارینج کرتا ہے, وہ کتنے ذرائع ہوتے ہیں؟ اچھا, بلڈ جو ٹرانسفیوژن یا بلڈ کلیکشن کے بنیادی طور پہ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ پیشنٹ کا اپنا ہی خون لیا جاتا ہے. اچھا, اور وہی اس کو دوبارہ وہی اس کو ٹرانسفیوز کر دیا جاتا ہے. اچھا, یہ دو طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر ہم آپریشن کر رہے ہیں اس وقت خون بہہ رہا ہے تو اسی خون کو لیا جاتا ہے اور وہ صاف ہو کے فلٹر ہو کے اسی وقت ہی وہ مریض کے شریانوں میں واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے, یہ بھی بہت ہو رہا ہے. جی یہ بھی بہت ہو رہا ہے, ہر میجر سرجری میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہوتا ہے کہ مریض کا خود کا خون آپریشن سے پہلے لے کے اسٹور کر لیا جاتا ہے, یہ اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ جب سرجری ہوگی اس کو ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر جب ضرورت پڑتی ہے وہ اسٹورڈ بلڈ مریض کو لگا دیا جاتا ہے. اس کو ہم آٹولوگس کہتے ہیں کہ اپنا خون اپنے آپ کو ہی چڑھایا گیا. ٹھیک ہے. دوسرا جو عام طریقہ ہے کہ دوسرے کسی شخص سے خون لیا جاتا ہے, وہ شخص کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, جہاں میچ ہو جائے. جہاں ہوتا یہ ہے کہ جہاں میچ ہو جائے. اب تو بلڈ بینک ایسے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈونر لے آئیں اور ہم جو آپ کے مریض کا جو گروپ ہوگا اس ایکسچینج میں وہ گروپ دے دیں گے. ٹھیک ہے, یعنی 1 لیٹر خون دیا اور اس کے بدلے میں 1 لیٹر خون دے دیں. ہاں, ایک یونٹ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں بلڈ, اور اس کے اگینسٹ آپ کو اپنے مریض کا جو گروپ میچ ہوتا ہے کراس میچ کر کے وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بلڈ بینکس کو ایک طریقے سے خون ملتا بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو خون دیا ہوگا وہ ہو سکتا ہے کسی اور کو میچ کر جائے. ٹھیک ہے. تو ایکسچینج بیسس پہ ٹھیک ہے بلڈ بینکس یہ کام. بلڈ بینکس بیچتے بھی ہیں خون؟ جو اچھے بلڈ بینکس ہیں وہ تو نہیں بیچتے کیونکہ, لیکن پیسے ضرور لیتے ہیں. وہ پیسے ہوتے ہیں اس جو بلڈ آپ ڈونیٹ کرتے ہیں سروسز کے, اس سروسز کے بھی اس پہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر کچھ پریزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی سروسز ہوتی ہیں, بیگ میں رکھا جاتا ہے, فریج کے خاص ٹیمپریچر پہ رکھا جاتا ٹھیک ہے. ہے. تو وہ جو کاسٹ ہوتی ہے وہ خون کی قیمت نہیں ہوتی. خون کی قیمت کچھ پروفیشنل ڈونرز ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہوتے ہیں جو کہ خون بیچتے ہیں, اور وہ خون ہم لوگ کبھی ایڈوائز نہیں کرتے. بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایڈکٹس ہوتے ہیں, ان کا خون اچھا نہیں ہوتا, مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, وہ خون بلڈ بینکس کو جا کے بیچتے ہیں اور پھر وہ آگے بیچا جاتا ہے. اس پر مزید بات کریں گے اور فقہی رائے بھی مفتی صاحب سے لیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین خوش آمدید. سلامتی کا سفر تسلیم صابری کے ساتھ, اور
اب آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز کھولی جا رہی ہیں، آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ سوالات جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہم اس پر گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں ایک ایک چیز پر، اور اگر ڈیٹیل میں کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس پر آپ سوال کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے. ایک دو صورتیں آئیں، ایک تو بلڈ لے کر بلڈ بینکس جو ہے وہ ایکسچینج بنیاد پر بھی بلڈ دیتے ہیں، کچھ لوگ بیچتے بھی ہیں، جس کا لیے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ پروفیشنلی اچھا چیز نہیں ہے، کہ یہ ایتھکس میں صحیح نہیں ہے. دوسری بات، اپنا خون بھی خود کو دیا جا سکتا ہے. دونوں صورتیں کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو جو خون بیچنے والی صورت ہے وہ تو صریحاً تقریباً سب کے نزدیک ناجائز ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی اسے جائز نہیں کہتا کہ انسان جب جن سے بازار بن جائے تو پھر اس کی حد تک ہو جاتی ہے، حرمت رہتی نہیں ہے باقی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، اس انسان کو کائنات کے لیے نہیں بنایا، تو وہ تو انسانیت کے درجے سے گرا ہوا کام ہے. اور جہاں تک یہ بلڈ بینک بنانا ہے، ظاہر سی بات ایک ضرورت ہے اور انسان کی جان بچانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اور یہ جس چیز سے انسان کی حد تک ہوتی ہے اس کی یعنی اپنے درجے سے گرتا وہ کام بھی اس میں نہیں پایا جا رہا، کیونکہ وہ ایکسچینج میں جو دیا جانا ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کو ہم بے نہیں کہیں گے، بلکہ وہ ایک ضرورت مند کو ایک چیز پر ٹرانسفیوز کرنا ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے دو صورتیں بتائی ہیں. تو پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو انہوں نے تو یہ بات اس کی اجازت دی ہے کہ اگر خود کا دانت ٹوٹ جائے تو وہ خود ہی اپنے دانت کو جو لگا کے اس کو باندھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے جز سے وہ نفع لے سکتا ہے. تو اس کے تحت اس کا بھی جواز سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ اپنا خون بھی اپنے آپ کو دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں. بیچنا ناجائز اور خریدنا بھی دیکھیں اسی حکم میں آتا ہے کہ کیونکہ جب ہم خریدنے کی اجازت دیں گے تو پھر بیچنے والے بھی آ جائیں گے، تو ان کے بھی اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ مجبور ہو گیا، اب جان بچانے کے لیے کوئی اور صورت نہیں بنتی ہے اور اس کو کوئی اویلیبل نہیں ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جان بچا لے اپنے کسی طریقے سے بھی، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بادل ناخواستہ یہ کام کرنے میں مجبور ہو جائے انسان. ٹھیک، اضطراری کیفیت پہ جس کو کہا جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ مسز ابرار ہیں لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. مجھے مفتی ابوبکر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی سوال کیجئے. بھائی میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ اپنی آئیز اور بعض جسم کے ایسے اعضاء ڈونیٹ کرتے ہیں کہ اگر ہماری ڈیتھ ہو جائے تو فلاں ہاسپٹل سے ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں ان کو ہم دے دیں گے ہاسپٹل میں، تو کیا یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل یہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. گردے کا 2 گردے ہیں نا، تو اس میں سے ایک اگر ڈونیٹ کر دیا جائے تو انسانی صحت ٹھیک رہتی ہے؟ بالکل ٹھیک رہتی ہے. اتنے ریزروز ہیں ہمارے پاس. تو پھر یہ 2 کیوں بنائے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے بنائے ہیں کہ گردہ خراب بھی ہو جاتا ہے. اچھا. یہ ایک چیز ہے ریزرو میں، اگر 2 کے بجائے ایک ہی ہوتا. دونوں سیم ٹائم ورک نہیں کرتے؟ دونوں سیم ٹائم ورک کرتے ہیں. 50% ایک کرتا ہے، 50% ایک کرتا ہے. جب ایک کو نکال دیا جائے تو دوسرا 100% کرتا ہے. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہمیں ریزروز دیے ہوئے. ٹھیک ہے. بلڈ اگر 1-2 لیٹر نکل جائے مرتا نہیں ہے آدمی، 1 لیٹر نکل جائے. جگر آدھا نکال دیا جائے تو بھی آدمی سسٹین کرتا ہے. گردہ 1 نکال دیا جائے تو بھی انسان رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اتنا ہی دیا جاتا جتنی ضرورت تھی تو پھر ذرا سی خرابی میں تو انسان بیمار ہو جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہر چیز سرپلس میں دی ہے. تو اس طریقے سے ریزرو بڑھ جاتا ہے. بیماری ہو، بعض اوقات یہ بھی تو ایک گردہ خراب ہو گیا، انفیکشن ہو گیا، پتھر کی وجہ خراب ہو گیا، خدا نہ خاصہ ٹیومر ہو گیا تو اس کو نکال دیا گیا. ٹھیک. اور گردے کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے آپ کب ریکمینڈ کرتے ہیں، کس وقت، کہ جب دونوں کام کرنا چھوڑ دیں؟ جی گردے ہو یا لیور ہو، اس کو ہم دونوں کو ہم جب بھی ریکمینڈ کرتے ہیں جب اینڈ اسٹیج آ جائے. ٹھیک ہے. اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز ہو یا اینڈ اسٹیج لیور ڈیزیز ہو، کہ اس حد تک خرابی ہو جائے کہ آدمی اپنی روٹین لائف نہیں لے سکے. اس کو ہم نے مختلف آبجیکٹیولی اسیس کیا ہے. سرٹن پیرامیٹرز ہیں، ٹیسٹ ہیں کہ جب اس حد تک فنکشن خراب ہو جائے کہ پھر ہم جا کے ایڈوائز کرتے ہیں کہ لیور ٹرانسپلانٹ
یا رینل ٹرانسپلانٹ کروایا جائے. ٹھیک ہے. گردے کے لیے کیا ذرائع ہوتے ہیں، ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ یا تو کوئی عزیز رشتہ دار میں سے کوئی ڈونیٹ کرتا ہے جی یا کوئی ڈونر ہے؟ ہاں، دونوں ہی چیزیں ہیں، اور لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ کوئی عزیز یا رشتہ دار ہی ڈونیٹ کرے. ٹھیک ہے. کرتے بھی وہی لوگ ہیں، کیونکہ وہی سپوز گردہ 90% ایسا ہوتا ہوگا. جی ٹھیک وہی ہے. گردہ میچ بھی کرتا ہے. اچھا. زیادہ تر چانسز اسی بات کے ہیں کہ اگر دو بھائی ہیں، ایک بھائی کا گردہ خراب ہو گیا تو دوسرے بھائی کا گردہ یا پارٹ آف دا لیور اس کو جینیٹیکلی میچ کر جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ اگر گردہ نہ ملے یا کوئی بھائی یا دوست دینا نہ چاہے تو پھر والنٹیئر ڈونرز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ والنٹیئر کچھ لوگ فری میں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس کی کاسٹ بھی لیتے فری ہیں. میں کوئی دوست دیتا ہوگا نا؟ جی جی، فری میں دوست ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے. جو کہ نہ صرف جینیٹیکلی ایموشنلی بھی اور patient سے attached ہے. فراز کہتے ہیں کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے میں. وہ دوست ہی ہوگا جو دوست کو گردہ دے گا. اچھا، بیچا بھی جاتا ہے؟ جی سپوز 10% بیچا جاتا ہوگا، جی 10% خریدا جاتا ہوگا. جی جی. آپ کی تو نالج میں ہوگا نا، کیونکہ آپ کا تو روز کا کام ہے. یقیناً آپ اسے ڈیل نہیں کر رہے ہوتے. جی. آپ کا تو کام سرجری کا ہے، جی. ٹرانسپلانٹیشن کا ہے، لیکن اس کے ریسورسز کیا ہیں؟ چونکہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ جانتے ہیں. وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی سرجنز بھی انوالو ہوتے ہیں. اچھا. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ فیملی کا ڈونر ہے ٹھیک ہے. یا یہ کہ کہیں سے ڈونر لایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اب میں تو اس معاملے میں ادیب رضوی صاحب کو بڑا سراہتا ہوں جی ہاں. کہ انہوں نے اتنی اویئرنیس پیدا کر دی ہے، اور وہ خود بھی ان کا انسٹیٹیوشن اسٹرکٹلی صرف فیملی ڈونرز کو ہی لیتا ہے. اچھا. اور اس اویئرنیس سے پہلے باقاعدہ بستیاں تھیں، بروکرز ہوتے تھے، درمیان میں لوگ ہوتے تھے جو کہ ڈیل کرواتے تھے، اور ابھی بھی یقیناً ہوں گے. میں دراصل ڈائریکٹلی رینل ٹرانسپلانٹ سے منسلک نہیں ہوں، میں لیور ٹرانسپلانٹ سے منسلک ہوں. ٹھیک ہے. تو لیور ٹرانسپلانٹ میں تو ابھی تک ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پروفیشنل آدمی آ کے کہے کہ جناب ہمارا لیور اس کو لگا دیا جائے. گردے میں ہوتا ہے، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی. اب پروفیشنل نہیں بلکہ اسے کمرشل کہا جائے. جی 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 کمرشل. ہاں. انڈیا سے ہی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پلاسٹک سرجری کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور دوسرا یہ کہ کون پچنا لگوانا جو کہتے ہیں نا، اس کی بھی کوئی ذرا وضاحت. آپ نے مس کر دیا. ہم نے خون کے حوالے سے تو بات کی ہے، لیکن پلاسٹک سرجری کے حوالے سے ہم بات کریں گے. دونوں صورتوں میں، لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹیشن میں، ایک تو کڈنی جو ہے وہ ڈونیٹ کی جا رہی ہے، وہ آپ کے کوئی فیملی ممبرز میں سے ہیں یا کوئی دوست ہے بہت اچھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا. کچھ لوگ ہیں جو بیچ بھی رہے ہیں. گردہ برائے فروخت ہم نے اخبارات میں بھی پڑھا ہے، گردہ برائے فروخت کا کوئی بورڈ لگا کر جو ہے نا وہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے. اب اس صورت میں کہ جب بیچا بھی جا رہا ہو، بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے تو بیچا جا رہا ہے، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے نا کہتے ہیں. اچھا، دوسری طرف ڈونیٹ بھی کیا جا رہا ہے. دونوں صورتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے، بیچنے کے حوالے سے تو میں اس بات کو بیان کر دوں کہ ابھی تک دنیا میں کسی بھی عالم کی رائے میری نظر سے نہیں گزری کہ جس نے بیچنے اور خریدنے کی حوصلہ افزائی کی ہو. سب نے اس کو ناجائز کہا، اور جو لوگ بھی اس کے جواز کے بھی قائل ہیں وہ انہی شرائط کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار نہ بنے، یہ خرید و فروخت نہ ہو. اب اس کا تبدیل کرنا، ٹرانسپلانٹیشن کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، دو رائے ہے، بلکہ کئی رائے ہیں اس میں. تو بعض لوگ تو وہ ہیں جو مطلقاً جواز کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد اگر وصیت بھی کر جائے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جواز کا کہتے ہیں وہ لوگ. اچھا، بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ صرف انتقال کے بعد اگر وصیت کر جاتا ہے. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کافر حربی کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کسی اور کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. اچھا. جی ہاں. وہ اس کی وجہ بھی میں عرض کر دوں کہ اصل میں کافر حربی وہ ہوتا ہے جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے، وہ آپ کی جان کا دشمن ہوتا ہے، وہ مباح الدم ہوتا ہے. تو شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ جب وہ آپ کی جان کا دشمن ہے آپ اس کی جان لے سکتے ہیں، تو وہ پورا کا پورا مباح ہو جاتا ہے شریعت کے قانون کے مطابق. لیکن اب یہ صورت اپلیکیبل نہیں ہوگی ہمارے ہاں؟ نہیں ہے ہمارے یہاں پہ یہ صورتحال.
تو اب اس میں جو لوگ جواز کے قائل ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں، تو دیکھیں دلائل دونوں طرف سے بڑے اچھے دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے اگر میں ریفر کروں تو دو علماء کو ریفر کروں گا. ایک تو شیخ الحدیث حضرت علامہ اپنے جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا میرے، سعیدی صاحب، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، تو انہوں نے شرح صحیح مسلم میں بڑی زبردست بحث کی ہے. بہرحال ان کا نظریہ یہ کہ انکار ہی کا ہے. اور اسی طرح دوسرے عالم جنہوں نے جواز کی بحث کی ہے وہ صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب ہیں، تو انہوں نے جواز کی بحث کی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان کے دلائل کے جوابات بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دلائل میں بیان کروں تو مختصر میں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے. پہلے تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے جواز کی بات کی ہے، میری اپنی اسٹڈی کے مطابق وہ دلائل اتنے مضبوط نہیں ہیں. اس میں زیادہ ہمدردی کا پہلو اور خدمت انسانیت کے پہلو کو مد نظر رکھ کر وہ جو عمومی آیات طیبہ ہے کہ من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کہ جو اس کو زندہ کر دے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، ان قسم کی آیات سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے. تو یہ آپ کافی نہیں سمجھتے؟ نہیں، میں کافی نہیں سمجھتا میں اس کی کیونکہ یہ آیتیں مطلق ہیں. اور ایک میں مثال میں آپ سے سوال کرتا ہوں. مثلا کوئی لڑکا کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور ایسا بعض اوقات ہوتا بھی ہے، سچے عاشقوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو ان کا محبوب نہ ملے تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. خودکشی نہ بھی کریں تو ایسے بیمار ہو کے آستے آستے گھلتے چلے جاتے ہیں. تو کیا اس آیت طیبہ کے تحت آپ کہیں گے کہ اس لڑکی پہ واجب ہو گیا اسے شادی کر لے؟ ہاں نہیں، مطلب واجب تو نہیں کہیں گے ہم، مگر ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ دونوں کو ملا دیا جائے بھائی، کیوں؟ یا اگر وہ کسی کے منکوحہ ہے، وہ کسی کے منکوحہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، اس صورت میں تو ڈیفینیٹلی نہیں. اس آیت سے استدلال اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا. تو وہ عمومی آیت سے انہوں نے استدلال کیا. اور جن علماء نے منع کیا ہے تو انہوں نے باقاعدہ فقہ کے جزیات لیے ہیں. ہمارے وہ علماء جن کی قرآن کی اس آیت طیبہ پہ بھی نظر تھی کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کر دیا سب کو زندہ کر دیا، جو مفسرین بھی ہیں ساری آیات پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ مسائل بیان کیے کہ کوئی شخص ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک دوسرا انسان ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ران کاٹ کے تمہیں دے دیتا ہوں تم کھا لو، تو کہا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی ایک دوسرے انسان کی ران کو کھائے. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقی اعتبار سے جو ہے کوئی مضبوط دلائل اس کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کڈنی کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے، کڈنی کی یا اپنا کوئی بھی جز جو ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یعنی مستقل جز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو بلڈ تھا تو وہ تو پیدا ہوتا رہتا ہے جسم میں، لیکن یہ تو ایک مرتبہ نکل جائے تو پھر تو پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے اعتبار سے ابھی تک کوئی ایسی رائے نظر سے نہیں گزری. اس میں خون بھی شامل ہے؟ نہیں، اس میں خون کے اندر جو اختلاف ہے. ٹھیک ہے. خون کے اندر بعض علماء نے کہا کہ جائز ہے، بعض وہ کہتے ہیں ناجائز ہے، وہ میں نے شروع میں ذکر کیا. لیکن اعضائے جسمانی کو تبدیل کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے حوالے سے بہرحال انہوں نے منع ہی کیا ہے. کوئی ایسا جزیہ نظر سے نہیں گزرا کہ جس کے تحت کہا جائے کہ جناب ہمارے فقہاء جو ہے اس بات کے جواز کے قائل ہیں. ہاں، عمومی استدلال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضرورات و تبیح المحظورات کے ضرورتیں جو ہے وہ ناجائز اشیاء کو بھی جائز کر دیتی ہیں. تو جو فقہاء ان قوانین سے واقف ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ کسی کا دوسرے کا جو ہے اجازت سے بھی جو اس کا گوشت نہیں کھا سکتا اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ انسانیت کی تکریم کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ وہاں پہ ایک آدمی کی جان بچ رہی ہے. تو وہ معیار ہے جو ہمارے یعنی فقہاء نے جو رکھا ہے اس کے تحت تو مجھے کوئی ایسی دلیل نظر نہیں آئی. اور بعض علماء نے کچھ ایسے اقوال نقل کیے ہیں لیکن وہ اس درجے کے فقہاء ہیں کہ جن کا کوئی اجتہاد میں مقام نہیں ہے. ان کے بعد ایک اقوال آئے ہیں سامنے تو اس کے تحت انہوں نے ایک کال میں لے لوں، پھر اس کے بعد آپ سے مزید اس پر بات کرتا ہوں کہ کیا اب دور یہ نہیں ہے کہ ایک میں تو عام انسان کی حیثیت سے ڈاکٹر صاحب سے اتفاق کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ایک ہمدردی کا ایک عنصر بھی ہے یقیناً، اور آپ بھی اس چیز کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں، مسلمان غیر مسلم سب اس چیز پر بات کرتے ہیں. کیا ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت ایک مرتبہ پھر ہم سب علماء کرام کو اکٹھا کریں اور ایک کوئی ایسی کانفرنس ہونی چاہیے جس پر اس پر گفتگو کی جائے اور سب علماء مل کر اگر ایک ہمدردی کے پہلو سے ہی کوئی چیز، اور میڈیکل سائنس کی جو ترقیاں ہیں وہ یقیناً اسلام کے سائے میں ہی ہیں، تو اس کو کس طرح سے ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. سارا ہے ہمارے ساتھ ایبٹ آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. معذرت چاہتا ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا کچھ.
میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی تھی. جی میرے والد صاحب کو لیور پرابلم. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے؟ جی تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی میرے والد صاحب کو لیور پرابلم ہے. ان ٹھیک کے ہے. جگر کام نہیں کرتا اور پانی ان کے پیٹ میں کافی جمع ہو جاتا ہے. 8 دفعہ ان کا ٹیپ کر چکے ہیں. تو ان کے ساتھ ہارٹ کی بھی پرابلم ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں ان کا ٹرانسپلانٹنگ نہیں ہو سکتی. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پتہ کرانا چاہتی ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ ان کا ٹرانسپلانٹنگ ہو جائے, ان کا ہم کرا لیں. اچھا, اب یہ یہاں کہنا تو بڑا مشکل ہے کہ یہ تو پرٹیکولر کیس ہے کہ اس کو اس میں میں براڈ پرنسپلز بتا سکتا ہوں کہ جو آبویس کانٹرا انڈیکیشنز ہیں لیور ٹرانسپلانٹیشن کی, کہ وہ کنڈیشن جن میں لیور ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جا سکتا, ان میں سیویئر ہارٹ ڈیزیزز بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سرجری خود 10 سے 12 گھنٹے کی اوور آل ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو کارڈیو ویسکولر جو پریشرز اور جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس سرجری کو جھیلنے کے لیے, تو اگر ہارٹ کمزور ہے, لنگز بہت کمزور ہیں, یا اور کوئی ایسی بیماری ہے, تو پھر لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا. ایک میجر سرجری ہے, اس کے اسٹریس کو سہنے کے لیے ہارٹ لنگز صحیح ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یا صحیح نہ بھی ہوں تو نیئر ٹو صحیح ہوں. یہ نہیں ہو, یہ صورتحال نہ ہو کہ جناب ہارٹ فیلئر میں ہے اور بلڈ پریشر بالکل قابو میں نہیں ہے, تو ایسی صورتحال میں لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں, مطلب دیکھیں اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ ویسے میں اس کو یوں سمجھوں کہ آپ بھی اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں. دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ کیونکہ ہم تو دلائل کو دیکھتے ہیں, اور دلائل دیکھنے کے بعد ہی کوئی اپنی رائے دیتے ہیں, کوئی فیصلہ کرتے ہیں اپنے جذبات سے دور ہو کر, کیونکہ اسی کے اندر عافیت ہے انسان کے لیے. ورنہ جذبات کو اگر استعمال کیا جائے یا لوگوں کی روش کو دیکھا جائے تو آج بہت سارے ایسے کام ہیں جو لوگ بالکل ایک روٹین کی عادت سمجھتے ہیں, اور لیکن ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور بہت سی دنیا کے ممالک میں دیکھیں قوانین بن چکے ہیں اس کے ہومو سیکسولیٹی کے, اور بہت سارے بلکہ یورپ کے اندر اکثر اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ 2 بچے پیدا ہونے کے بعد جو ہے پھر شادی کرتے ہیں, اور اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھا جاتا, اور کہتے ہیں کہ جناب اس میں کیا حرج ہے, وہ اپنے جسم کا مالک ہے, اپنے جس طرح چاہے استعمال کرے. لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو تو وہ اب تسلیم کر رہے ہیں نا. سائیڈ ایفیکٹس تو اس کے بھی بعد میں جو پتہ چلیں گے. اسلام نے جو چیزیں جو قوانین دیے ہیں وہ اب وہ معاشرہ اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے کہ ہم غلط کر رہے تھے, ہم غلط تھے. وہ بچے جو بغیر نکاح کے پیدا ہوئے وہ معاشرے میں کیا چیزیں پیدا کر رہے ہیں, وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ اب وقت گزرنے کے بعد ان کو احساس ہوا ہے. جی ہاں. اور یہ جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن کا مسئلہ آیا تو کافی پہلے سے چل رہا تھا یہ کام. وقت گزرنے کے بعد پتا چلا کہ جناب بہت ساری ڈیزیز منتقل ہو جاتی ہے, اب اس کو کم کیا جائے. ورنہ شروع میں جو جواز کے قائل تھے اور سب لوگوں کو جاہل کہتے تھے کہ یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں, یہ تو بس منع کرتے ہیں ہر بات کو. اب ان لوگوں نے جب اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھے تو پیچھے ہونا شروع ہو گئے. اب یہ سرجری یہ جو کی جا رہی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ فوری طور پر نہیں پتہ چلیں گے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ نے 2 گردے بنائے ہیں اور ایک بھی نکال دیا جائے تو بہرحال دوسرا کام کرتا رہتا ہے. لیکن اس بات کو بھی ڈاکٹر صاحب بیان کریں گے کہ کیا وہ ایک نارمل آدمی کی طرح زندگی گزارتا ہے, کیا اس کو اپنی زندگی میں احتیاط نہیں کرنی پڑتی؟ بہت ساری چیزیں جو 2 گردے والا اس کو ان احتیاطوں کی ضرورت پیش نہیں آتی, لیکن 1 گردے والے کو ضرور پیش آتی ہے بہت ساری احتیاطیں کھانے پینے میں اور دیگر معاملات میں. اس کو بہرحال بلکہ ہاں یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سوال جو ہے وہ ہمارے ہاں پچھلے پروگرام میں ایک ہماری بہن نے کیا بھی تھا کہ اس کی پریکاشنز کیا ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے. اس سے پہلے جو آپ پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایویڈنس اور شواہد, لیور ٹرانسپلانٹ سے متعلق میں کہوں گا کہ جس گروپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اگر ان کو لیور ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جائے تو 80% 1 سال میں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید ان لوگوں کو فالو کیا گیا جن میں لیور ٹرانسپلانٹ نہیں کیا لیکن انڈیکیٹڈ تھی, تو 5 سال بعد اس میں سے صرف 5% رہتے ہیں اور 10 سال بعد کوئی بھی نہیں رہتا. ان گروپ کو جس میں لیور ٹرانسپلانٹ کی انڈیکیشن تھی اگر ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے تو 1 سال بعد 90% لوگ زندہ رہتے ہیں. 5 سال بعد تقریباً 70% لوگ زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور 10 سال بعد تقریباً 50 سے 60% لوگ زندہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ صرف زندہ ہی نہیں رہتے, وہ ایکسیپٹیبل اور سوشل اگر لائف وہ گزارتے آپریشن ہیں. نہ ہوتا, اگر وہ آپریشن نہ ہوتا تو ہم لے کہیں جی 100 مریض ایسے ہیں جن کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے, ہم ان کو اگر فالو کریں نیکسٹ 10 ایئرز اور ٹرانسپلانٹ نہ کریں تو 80 تو 1 سال میں مر جاتے ہیں, ٹھیک, اور مزید ان کو فالو کریں تو 5% بچتے ہیں 5 سال بعد. ٹھیک. یہ ان کی علم کی روشنی میں ایک اسسمنٹ جی. ہے جی 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 یقین, ورنہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. بے شک. وہ آپ کا کہنا صحیح ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اور تو بالکل وہی چیز ہو گئی کہ میرے ایک رشتہ دار ہیں, ان کو شوگر ہے, تو وہ ایک دفعہ گلاب جامن کھانے لگے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا کہ گلاب جامن نہ کھایا کریں, آپ کو شوگر ہے. تو کہنے لگے کہ میں اگر یہ ابھی کھا لوں گا تو کیا ابھی مر جاؤں گا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ نہ کرے. انہوں نے کہا اگر یہ نہیں کھاؤں گا تو کیا 100 سال زندہ رہوں گا؟ کہ نہیں کہہ سکتی. انہوں نے کہا جب دونوں باتیں نہیں کہہ سکتی تو کھانے دو. یعنی ایک بات تو لطیفے کی ہے لیکن یہ چیزیں, یہ تو ان کے علم کی یہ اسسمنٹ ہے. سائنٹیفکلی یہ چیز پروف نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں لیکن اس حوالے سے آپ نے جو بات کہی تھی کہ علماء کو بیٹھنا چاہیے, جی, تو ویسے علماء یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ پوری دنیا کے علماء جمع ہو گئے, لیکن کچھ فقہ اکیڈمیاں ہیں جیسے کہ جدہ کی فقہ اکیڈمی, دنیا کے بہت سارے ممالک سے اس میں علماء شریک ہے اور ان لوگوں نے اس کے جواز کا کہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہندوستان کی بعض فقہ اکیڈمی ہے پاکستان کی, انہوں نے اس کے ناجائز کے لیے کہا ہے. ٹھیک. تو دیکھ اب عوام کیا کرے, اس حوالے سے میں بیان کر دوں. یہ جو کانٹرڈکشن ہے ایک پوری دنیا کے جو علماء کا انٹرنیشنل علماء کا فورم ہے کہ کچھ اپنی رائے رکھتے ہیں, کچھ اپنی, ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں. یقیناً وہ جو بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں, ہم اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں. ایک عام آدمی کنفیوز ہے, ایک عام آدمی کنفیوزڈ ہے, وہ کیا کرے؟ میں اس میں عرض کروں, میں دیکھیں اس میں حکم یہی ہے چونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نصوص قطعیہ یا تو جواز پہ ہو یا ممانعت پہ ہو, دونوں طرف سے استدلال ہے. ایک تو وہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرما دیا, زنا کو حرام فرما دیا, چوری کو حرام فرما دیا, کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں. لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, جدید زمانے کے جدید مسائل سے متعلق ہے, اور جب بھی کوئی جدید مسئلہ آتا ہے ظاہر سی بات ہے بہرحال اللہ نے ذہن لوگوں کے مختلف بنائے ہیں اور مختلف اینگل سے لوگ دیکھتے ہیں تو رائے مختلف ہو جاتی ہے. اس حوالے سے ہمارے فقہ کرام نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جس عالم پہ اعتماد کرتے ہیں اس کی رائے پہ عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس حوالے سے یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب علماء میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے جدید مسائل میں, اس کے بارے میں ان کا کیا حکم ہے, ایک چیز کو حرام کہہ رہا اور ایک چیز کو حلال کہہ رہا. ٹھیک ہے. تو کیا اب یہ جو حلال کہہ رہا ہے وہ دوسرے کو حرام کہنے کی وجہ سے فاسق کو فاجر سمجھے گا, یا وہ اس کو فاسق کو فاجر سمجھے گا؟ تو اس کا بھی میں حل بیان کر دیتا ہوں. اجتہادی خطا ہے یہ تو. اس میں ہمارے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اگر کسی نے قیاس کا یا خبر واحد کا انکار کیا دلائل کے ساتھ تو فرماتے ہیں ولا یضلل ولا یفسق, نہ تو اس کو گمراہ کہا جائے گا نہ ہی اس کو فاسق کہا جائے گا. ٹھیک, یہ فقہی مسائل ہے. ٹھیک ہے, میں وقفہ لینا ہے. ایک چیز جو مجھے پوچھنی ہے وقفے سے لوٹ کر, ایک شخص یہ کہہ رہا ہے علماء کی رائے میں کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے, ایک عالم دین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مجاز ہی نہیں ہے کہ اپنے جسم کا کوئی عضو دے سکے, مثال کے طور پر گردہ دے سکے, وہ اس چیز کا مجاز ہی نہیں ہے, اس کو رب نے اس کے جسم کے کسی عضو کا مالک ہی نہیں ٹھہرایا ہے, اس کو جواب دینا ہے گویا, اس کا مطلب یہی ہوا نا. دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی گردہ دے دیں تو آپ اس کو جواب دہ نہیں ہوں گے. اب دونوں میں وہاں حشر کے دن جواب دہ ہونے کا مسئلہ ہے نا, اس کو کیسے دیکھیں گے؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد سلامتی کا سفر جاری رہے گا. بہتر ہے اس کو. ناظرین خوش آمدید سلامتی کا سفر تسلیم صابری کے ساتھ. یو ایس اے سے کالر ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی میں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, مفتی صاحب کو اور آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت السلام. وعلیکم السلام. جی میری بہن. بھائی میں 3-4 سال سے کال ملا رہی ہوں لیکن میری کبھی کال نہیں ملی, آج پہلی مرتبہ میری کال ملی ہے. تو میں مین مسئلہ تو یہی پوچھنا اور بھی کچھ پوچھنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ آپ مجھے مفتی صاحب کا نمبر دے دیں تاکہ میں وہ پوچھ سکوں. مین بلڈ کے بارے میں پوچھوں گی, لیکن اور بھی 2-3 ایسے مسئلے ہیں کہ بھائی بہت پریشان, تو نمبر دے دے پلیز, میں ان سے وہ بھی تاکہ پوچھ سکوں. بھائی بس سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے 2
بچے ہیں، ایک 12 سال کا ہے، بچی 6 ماہ کی ہے، ان کو جلد کا بہت بڑا پرابلم ہے جس کو ایپیڈرملائسس بلوسا کہتے ہیں. یہ ایسی بیماری ہے جو جینیٹک ہے اور ختم نہیں ہوتی. تو بھائی ادھر بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میرے بڑے بچے کے 75% جسم کے اوپر سکن نہیں ہے، تو بچی جو ہے وہ بھی ویسی ہے، منہ سے کھا نہیں سکتا، زبان کے اندر پیٹ کے اندر ٹیوب لگا دی گئی ہے بچے کے. تو 7-8 سرجریاں ہوئی ہیں، ہاتھ سارے اس کے بینڈ ہو گئے، مٹھیاں بن گئی ہیں، لکھ نہیں سکتا. تو ایک بچی جو درمیان میں ہے وہ تندرست ہے، وہ 9 سال کی ہے، جو اب 6 ماہ کی ہوئی ہے، اس کو بھی یہی مسئلہ ہے. وہ بھی منہ سے دودھ نہیں بھائی پی سکتی. تو یہ ہے کہ میرے بچے کو ہر 3 ماہ کے بعد جلد کی بیماری کی وجہ سے زخم ہے اس کے جسم پہ، 3 ماہ کے بعد بلڈ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ان کو 12 ہونا چاہیے اس کا، تو اس کا 6 ہو جاتا ہے، 7 ہو جاتا ہے. اس کو ہر 3 ماہ کے بعد بلڈ لگوانا پڑتا ہے. تو میں یہ کہ ادھر امریکہ میں وہ بلڈ لگاتے ہیں وہ غیر مسلموں کا ہی ہوتا ہے. میں اپنے بچے کو وہ بلڈ لگوا سکتی ہوں یا نہیں لگوا سکتی؟ اور مجھے کوئی ایسا بتائے کہ بھائی میں اپنے بچوں میری اور بہن پھر اللہ بچی 6 ماہ کی ہے بھائی، پھر امید سے ہوں. تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ادھر وہ بچوں کا 4 ماہ کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں عورت کا، اگر بچے کو کوئی پرابلم ہو تو وہ بتا دیتے ہیں. تو میرا 1 ویک کے بعد وہ ٹیسٹ انہوں نے کرنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں کوئی قدم اٹھا سکتی ہوں بھائی کہ نہیں اٹھا سکتی؟ نہیں آپ ایسا نہ کیجیے گا میری بہن، یہ نا امیدی نہیں. میں آپ کو کیسے کہوں کہ صبر کریں اور پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ میں صبر کرنے کے لیے ایک بچے کی صبح کے ٹائم پٹیاں کرتے ہیں، دوسرے بچے کی رات کو پٹیاں کرتے ہیں. بھائی بڑی مشکل میں میں بالکل آپ کا جو احساس ہے وہ ہمیں ہے، اور جن لوگوں تک آپ کی کال پہنچی ہے سب کو اس چیز کا احساس ہے. لیکن جس وقت میری آواز پہنچی ہے دعا کرے خدا، بالکل دعا کریں گے بالکل. لیکن میں اگر آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہیں نا، مجھے کتنے عرصے سے دیکھ رہی ہیں پروگرام میرا؟ میں پروگرام 3-4 یہ جب بچی ہونے والی تھی اس سے پہلے کی وظائف. اچھا مجھے آپ چھوٹا بھائی سمجھتی ہیں کہ نہیں سمجھتی؟ سمجھتی ہوں بالکل بھائی، سمجھتی تو ہوں. آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے، یہ آپ کا بھائی کہہ رہا ہے آپ کو. اچھا بھائی دعا کرے. میں بالکل ہم دعا کریں گے. آپ نمبر بھی لیجئے. نماز پڑھتی ہوں، دعا کرتی ہوں، میں گناہ کی کوئی کام نہیں کرنا چاہتی. اللہ آپ کو صحت دے، آپ کے بچوں کو صحت دے، آپ کو آپ کے بچوں کی خوشیاں دکھائے، اور جس طرح آنسوؤں سے اور دکھ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ آپ اپنی اس تکلیف کا اظہار کر رہی ہیں میری بہن، میری بھی ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں تمام ناظرین سے کہوں گا ان کے لیے دعا کریں. اور میری بہن ضرور آپ کنٹرول روم سے نمبر لے لو اور مفتی صاحب کا نمبر لو اور ان سے انشاءاللہ بات کرنا. اور پریشانی آتی ہے لیکن نا امیدی نہیں، یہ نا امیدی کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کوئی آزمائش ہے آپ کے لیے، آپ اس آزمائش کا سامنا کیجئے، اللہ رب العزت سے اس کی خیر مانگیے، اللہ رب العزت سے اس کی رحمت طلب کیجئے، اور نا امیدی نہیں. ٹھیک ہے نا میری بہن؟ جی بھائی بالکل. ہاں بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو صحت دے، اور نا امید نہیں ہونا ہے اس بارگاہ سے. چلیں بہت شکریہ. آپ ہولڈ کیجئے گا، کنٹرول روم سے آپ کو وہ نمبر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے جی. ایک تو جی بہن کے حوالے سے میں عرض کروں، ایک تو انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ غیر مسلم کا خون، جی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مسلمان کا ہو یا غیر مسلم کا خون ہو وہ چڑھایا جا سکتا ہے. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا شوہر کا خون بیوی کو یا بیوی کا خون شوہر کو دینے سے کچھ مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ ہاں بہن بھائی تو نہیں ہو جائیں گے لوگ کہتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دوسری بات یہ کہ بہن نے جو بات کی، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل فرمائے. میں 2 وظائف ان کو بتا دیتا ہوں، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کلام الہی کی برکت سے ان کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ جو بیبی ان کے پیٹ میں ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سورہ جن عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے وہ پی لیں. سورہ جن، ہاں 7 مرتبہ، اور 21 ڈیز کرنا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے بچوں کے حوالے سے ہے ایک آیت طیبہ سورہ اعراف کی بہت مشہور آیت ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. روزانہ ایک پیپر پہ لکھ لیں اس آیت کو، بغیر اعراب کے لکھ لیں اور بوتل میں ڈال دیں، وہ پانی ان بچوں کو پلائیں.
ٹھیک. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے عرصے میں ان کو محسوس ہو جائے گا کہ اللہ نے کتنا فضل فرمایا. جی انشاءاللہ اللہ ضرور فضل فرمائے. اور میں اب تک بہت تکلیف میں ہوں، بہت، بلکہ یقیناً ہماری تکلیف، ہمارا احساس تو اتنا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے فیس کر رہی ہیں اس پریشانی کو. یقیناً ہماری پریشانی اس طرح کی، ہم کتنے ہی پریشان، کتنے ہی ہمدرد ہوں، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہم اتنے پریشان نہیں ہو سکتے کہ جتنے آپ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے اور آپ کی آزمائش کے ان دنوں کو کم فرما دے، بلکہ ختم فرما دے. آپ کی آزمائش جو ہے وہ پوری ہو جائے اور آپ آزمائش سے کامیابی اور کامرانی اور سرفرازی کے ساتھ نکلیں. ایک ہماری بہن نے پچھلے پروگرام میں بھی کال کی تھی کہ ان کے گردہ انہوں نے اپنے بھائی کو دیا تھا اور اس کا تو 5 سال پہلے انتقال ہو گیا. تو یہ الحمدللہ ماشاءاللہ حیات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. احتیاط کیا کریں؟ یہ انہوں نے ڈونیٹ کیا تھا. ڈونیٹ کیا تھا. اس میں باقاعدہ ایک لسٹ دی جاتی ہے کہ کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک. تمام دواؤں کی جو کہ گردے پہ برے اثرات ہوتے ہیں ان کے نام دیے جاتے ہیں. یقیناً جہاں ان کی سرجری ہوئی ہوگی وہاں سے انہیں یہ لسٹ ملی ہوگی، نہیں ملی تو جا کے لے لیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو گردے کو نقصان پہنچاتی ہیں، جیسے شکر، بلڈ پریشر. خدا نہ خواستہ یہ بیماریاں ہیں تو ان کو بڑی ویجیلنٹلی کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. شکر بالکل ان کی کنٹرول رہنی چاہیے، بلڈ پریشر بالکل بڑھا نہیں رہنا چاہیے. اسی طریقے سے گرمیوں میں پانی زیادہ پئیں. یوزلی جو دوائیں جو کامن ہیں جو ہم لیتے ہیں جو کہ گردے کا نقصان بھی پہنچاتی ہیں وہ گروپ آف اینٹی بایوٹکس ہے. درد کی، سر کے درد کی دوائیں جس کو ہم اپنے زبان میں NSAIDs کہتے ہیں، ایک گروپ ہے ڈرگس، وہ گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے. ٹھیک. تو باقاعدہ چاہے وہ نیٹ سے لے لیں وہ دوائیں، چاہے جہاں ان کی سرجری ہوئی تھی وہاں سے جا کے پرنٹ آؤٹ لے لیں. تو ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یقینا وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی بھی ایک کنفیوزڈ ہے، ایک عام آدمی، وہ کیا کرے گا اگر جس عالم دین کو وہ فالو کر رہا ہے اس کا قول اگر یہ ہے کہ اعضاء کے آپ مالک نہیں بنائے گئے ہیں، تو کیا وہ جواب دہ ہوگا؟ دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا وہ جواب دہ نہیں ہوگا کہ وہ تو عالم کو فالو کر رہا ہے نا؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے ہم دونوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ دونوں نے ہی اخلاص کے ساتھ یہ حکم صادر کیے ہے اپنے اپنے علم کے مطابق. اور اگر علم کے اختلاف کی وجہ سے رائے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس پہ شریعت پکڑ نہیں فرماتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ بخاری شریف، مسلم شریف میں سب میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ابھی ایک جنگ سے فارغ ہوئے تھے کہ ابھی ہتھیار مت اتارو اور بنو نذیر میں یا فلاں قبیلے کے پاس جا کے جو ہے وہاں پہ عصر کی نماز پڑھنا. تو راستے میں ہوا یہ کہ جب یہ صحابہ کرام چلے تو اب سورج غروب ہونے والا تھا. تو بعض نے کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا کہ وہاں پہ جا کے پڑھنی ہے نماز. تو اس گروہ نے کہا کہ بھائی فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو، نماز کرنا، قضا کرنا مقصود نہیں تھا. تو ابھی ٹائم جا رہا ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. تو بعض نے وہاں پہ نماز پڑھ لی اور بعض نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری حکم کو لے کے وہاں پہ قضا کر کے نماز پڑھی. پہنچنے میں قضا ہوگی نماز. اب دونوں میں بحث ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی غلط نہیں قرار دیا. ٹھیک. دونوں کو، قضا کرنے والے کو بھی، قضا کرنے والے کو بھی غلط نہیں فرمایا، ان کو بھی غلط نہیں فرمایا. ٹھیک. کیونکہ اخلاص پہ مبنی تھا یہ سارا کا سارا اختلاف. اور پھر نبی علیہ السلام کی احادیث اس بارے میں ہدایت دیتی ہیں کہ اگر اجتہاد کرے بندہ تو اگر رائے درست ہے تو 2 ثواب ہے، غلطی بھی کر دے تو 1 تو ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ خون جو ہے وہ کچھ عرصے بعد دینا چاہیے، ہر انسان کو دینا چاہیے، یہ انسانی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سڑک پر جو ہے نا وہ کیمپ لگائے جاتے ہیں اور وہ بڑے خلوص سے لگائے جاتے ہوں گے ان میں سے بہت سے، اور کچھ نہیں بھی. آپ مسکرا رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں نہیں ہوتے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. وہ جو کہا جاتا ہے جی پکڑ پکڑ کے لگایا جاتا ہے، ایک جوس کا ڈبہ ساتھ دے دیتے ہیں، تو وہ خون واقعی اس طرح دینا چاہیے ہر انسان کو؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. فائدہ ہے کوئی؟ فائدہ ان لوگوں کو ہے جن کو یہ بلڈ چڑھے گا. اچھا. آپ کی ذات کو، کیونکہ خون ہمارا 3 مہینے میں جا کے تبدیل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی فریش نکلتا ہے خون. نہیں، ایسا یہ صرف ایک طریقے سے متس ہیں.
اور یہ ایک انسینٹیو دینے کے لیے تاکہ لوگ ڈونیٹ کریں. اچھا. یہ کہا جاتا ہے کہ جی جناب فریش نکلے گا اگر آپ نے دے دی. تو اس کا فائدہ صرف یہی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو یہ بہت زیادہ ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے جو نہیں دیتا تھا کہتے تھے یہ جی ڈرتا ہے شاید. ہاں وہ صحیح ہے کہ جی وہ ڈرتا ہے خون دینے سے. اس قسم کی باتیں مشہور کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو خون دینے کا, اور پھر جو خون دے کے آتا ہے وہ ایک طریقے سے بھائی میں نے خون دے دیا تو اس کو شاباش دی بڑا خون ہے جی مجھ میں. جی جی. باقاعدہ ایک کیمپین بلڈ بینکس چلاتے ہیں جی تاکہ ان کے پاس, کیونکہ خون تو بہت ضروری ہے. اگر آپ سول جنائن ہسپتال میں جائیں 24 گھنٹے اس کی کمی رہتی ہے. تو وقفے سے مختلف کالجز میں, مختلف یونیورسٹیز میں, اور ایون جو بینکس ہیں بلڈ بینکس, یہ کمپین چلاتے ہیں تاکہ ان کے پاس پول جمع ہو جائے بلڈ کا, بلڈ پروڈکٹ. اس پر رائے لیتے ہیں مفتی صاحب کی. پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, شاہد صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہد صاحب. جناب میں سوال دو حوالوں کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا. جی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے. تو اگر مجھے موقع ملے کہ میں اپنا گردہ دے کے زندگی میں یا مرنے کے بعد یا جسم کا کوئی حصہ دے کے کسی کی جان بچا سکوں تو کیا یہ عظیم کام نہیں ہوگا؟ ایک بات. اور دوسری بات, ابھی خون کا عطیہ دینے کے حوالے سے بھی ڈسکریج کیا جا رہا تھا اور جسم کے مختلف عضو کی بات ہو رہی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک دے کے. نہیں, ہم ڈسکریج نہیں کر رہے تھے, لیکن جو باتوں سے لگ رہا ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. نہیں, میں وہ شیکسپیئر نے کہا تھا, شیکسپیئر نے کہا تھا کہ جو میں نے کہا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں, جو کسی نے سن کر سمجھا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا جی. لیکن یہ جو اس حوالے سے اگر مجھے تھوڑا سا ایکسپلینیشن دیا جائے, سمجھایا جائے کہ. ٹھیک ہے. نہیں, آپ کا سوال بہت اچھا ہے, بلکہ تقریباً یہ سوال ہوا بھی ہے, لیکن آپ نے جس شکل سے سوال کیا اس کا جواب لیتے ہیں. جی. ایک تو یہ بھی جو شوقیہ فنکاروں کو اکٹھا کر کے اور خون دیا جاتا ہے اور شوق میں جی میں آج دے کر آیا اتنا خون, یہ ٹھیک ہے, دینا چاہیے یا نہیں؟ اور شاہد صاحب کا سوال. دیکھیں, ایک تو ہم اس بات کو جب میں اپنی رائے بیان کر چکا ہوں کہ حسن نیت کے ساتھ یہ کام کرنا جائز ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ خون ضرورت مند ہی کے لیے استعمال ہوگا, تو اس کا جواز تو میں نے پہلے اپنی رائے کے مطابق بیان کیا, تو جائز ہے اس طرح سے کرنا دینا. اور جو دوسرا شاہد صاحب نے کوشچن کیا تھا, اصل میں واقعی وہ بات وہی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پائے بات, حالانکہ ہم نے دونوں رائے بیان کی تھی. انہوں نے جو استدلال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے, تو دیکھیں استدلال جو کیا جاتا ہے وہ اس سے اتنا ہی کیا جائے گا جتنا ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ لے کر تو نہیں ثابت کیا جائے گا کہ جناب اب سب کچھ دے سکتے ہیں آپ. نبی علیہ السلام نے لعاب دہن دیا اپنا, تو آپ بھی اپنا لعاب دہن دے سکتے ہیں کسی کو. حدیث سے تو یہ ثابت ہوا, اس سے بنیاد یہ تو نہیں ہے کہ اپنا جگر دے دیں, گردہ دے دیں, دل دے دیں. کیوں؟ اگر دل بھی کوئی مانگتا ہے تو اگر ایک انسانیت کو زندہ کر رہا ہے تو دے دیں پھر, حالانکہ خود زندہ نہیں رہے گا اس کے بعد وہ. تو اگر اسے جو نوجوان ایک دوسرے کو دل دیتے پھرتے ہیں وہ کون سا دل ہے؟ وہ تو بہرحال آپ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے. تو بہرحال اس آیت طیبہ کا دیکھیں وہی انہوں نے استدلال کیا کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کیا. اس حوالے سے میں پہلے بات بتا چکا ہوں کہ اس آیت کو مطلق کسی نے بھی نہیں لیا ہے, اور مطلق اس سے استدلال کرنا بھی درست نہیں ہے, ورنہ جو لوگ جواز کے قائل وہ کہتے ہیں کوئی دل نہیں دے سکتے آپ کسی کو, کیونکہ آپ خود زندہ نہیں رہیں گے. حالانکہ آپ قربانی دے رہے ہیں, اور قربانی بہت اچھی بات ہے, تو پھر یہ قربانی کیوں نہیں قبول کی جا رہی؟ یہ قربانی قبول کر لی جائے. ابا ایک چیز مجھے اور پوچھنی ہے کہ وقت نہیں بچا, اور میں ذکر کروں گا ان چیزوں کا کہ جو اب اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ ہم رکھیں گے, جو اب اس پروگرام میں ڈسکس نہیں ہو سکی ہیں. ڈاکٹر صاحب, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ وہ جونک سے جو ہے نا وہ خون اس دور میں صحابہ کرام بھی چسوایا کرتے تھے کہ اس سے بہت سے امراض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے. اب بھی میں نے سنا ہے کہ ایسا کچھ ہے کہ آرٹیفیشلی کوئی ایسی کوئی چیز ہے کہ وہ جو سک کرتی ہے خون کو, اس سے کیا بہتر ہوتی ہے صحت؟ اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اب دوبارہ ان ووگ ہے کہ کچھ بیماریوں میں خاص کر اگر سوجن ہو
تو جوک لگائی جاتی ہے تاکہ وہ پانی اور مواد آرٹیفیشل جوک ہے جو اب لگائی جاتی نہیں نہیں آرٹیفیشل نہیں ہے، وہ باقاعدہ کلچر کی جاتی ہیں، زندہ جوک ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ گریجولی وہ واٹر چوستی ہے. ٹھیک مفتی صاحب. دیکھیں ابھی وہ جو انڈیا سے بھی کچھ آیا تھا پچھنے لگوانا، جی ہاں تو وہ پچھنے لگوانے سے مراد حجامہ کہتے ہیں عربی زبان میں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو رائج تھا وہ تھا حجامہ کا طریقہ سینگ کے ذریعے، سینگی لگوانا جسے ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں. تو کسی جگہ پہ تھوڑا سا پوائنٹ لگانے کے بعد وہ سینگ لگانے کے بعد اس کو اوپر سے دوسرے سوراخ سے ایئر ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اور بند کر دیا جاتا ہے، خون سک ہو کے اس میں جمع ہو جایا کرتا ہے جسم کا فالتو خون. ٹھیک ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، اس پر علماء کی بہت کتابیں بھی ہیں. اور ہمارے یہاں پہ ہندو پاک میں جو ہے یہ جون کے ذریعے بھی کام ہوتا ہے. جی ہاں. اور اس وقت جدید زمانے میں اس کو انگلش میں کپنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں اس کے لیے. کپنگ. ہاں کپنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اس کی باقاعدہ ویب سائٹس ہے اور جسم کے 85 علاج وہ لوگ بتاتے ہیں. CUPPIN. جی جی. تو چائنا والے جو ہے اس میں بڑے ماہر ہیں اس معاملات میں. بالکل. اور الحمدللہ لیکن میں نے دبئی میں اس کا ذکر سنا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے. وہ باقاعدہ میں نے بھی کروائی کپنگ، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جی ہاں حجامہ کروانا، اور اس سے انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں. جی ہاں. یعنی وہ بلڈ جس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے. میں نے اپنے سر پہ کپنگ کروائی تو میں اس بلڈ کو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ بلڈ نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا تھا. اس قدر مطلب کہ آکوپنکچر کی کوئی شکل ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ آکوپنکچر ایک اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن آکوپنکچر تو وہ سوئیوں کے ساتھ، اور اس کا میں طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہلکا سے ٹک لگاتے ہیں جہاں پہ سے خون لینا، اس کے بعد ایک کپ ہوتا ہے، وہ کپ اس پہ لگانے کے بعد ایک مشین سے اس کو ایئر ٹائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد 5-10 منٹ اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ کپ خون سے بھر جاتا ہے، فالتو خون سے. یہ وہ خون ہوتا ہے جو اپنے وینز میں نہیں ہوتا آپ کی، بلکہ وینز سے الگ جو ہے دیگر مقامات پہ جمع ہو جاتا ہے. تو یہ تو میں بھی کرواؤں گا. بہت مفید ہے اور یہ سنت رسول بھی ہے. یعنی جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر کی اور دونوں کاندھوں کے درمیان میں کرانے کے تقریباً 90 سے زائد جو بیماریوں کا علاج ہے اس میں. اللہ اکبر. بہت شکریہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب. ڈاکٹر پروفیسر عاصم جعفری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. دل کا آپریشن، ہارٹ آپریشن جس کو بائی پاس کہا جاتا ہے وہ باقی ہے. پوسٹ مارٹم اس پر بات ابھی باقی ہے. موت کے بعد جو چیزیں ڈونیٹ کر دی جاتی ہیں اس پر ابھی بات باقی ہے. پلاسٹک سرجری اس پر بات باقی ہے. اور جو میڈیکل سائنس میں جو کمرشل لوگ آ گئے ہیں اس حوالے سے کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو یاد رہے کہ اگلا جو پروگرام ہوگا وہ اس سیریز سے ہٹ کر ہوگا، کیونکہ اگلا پروگرام میں لاہور اسٹوڈیو سے لائیو پیش کروں گا تو اس میں موضوع مختلف ہوگا. تو اب جب بھی 1-2 ویکس کے بعد جب کراچی اسٹوڈیو سے یہ پروگرام دوبارہ میں پیش کروں گا تو انشاءاللہ اس سیریز کو جہاں ہم نے چھوڑا ہے یہیں سے اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اور یہ بات آج کے پروگرام کے حوالے سے میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور علماء کا ایک ایسا بورڈ، بلکہ فقہائے کرام کا جو اجتہاد کرنے کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں، جو اجتہاد کر سکتے ہیں، وہ مجتہدین، اور ان کا ایک علماء کا بورڈ، مجتہدین کا بورڈ ضرور انٹرنیشنل فورم پر بننا چاہیے. اور ان تمام چیزوں کو جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں اگر مزید کچھ چیزیں حل طلب ہیں، اگر اس میں علماء ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے بھی ہیں تو ان کو سب ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اور ایک قرارداد ضرور پاس کرنی چاہیے کہ ہم نے یہاں پر یہ فیصلہ کیا اور اتنے % علماء نے اس پر فیصلہ دیا ہے، اتنے % علماء پر، اور اس کی باقاعدہ تشہیر ہونی چاہیے. ہم کریں گے اس کی تشہیر، ہم کریں گے تاکہ وہ کنفیوزڈ آدمی کہ جو اب تذبذب کا شکار ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس صورت میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے ہے. بنیادی تھیم یہی ہے اس سیریز کا، اس سلامتی کے سفر کے پروگرام جو ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے کہ اتنا شعور پیدا کیا جائے. جس طرح میری بہن نے امریکہ سے کال کی کہ ہم غیر مسلم کا خون لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے، اتنا شعور ضرور پیدا کیا جائے، اتنی فکر پیدا کی جائے کہ ہم کچھ بھی کام کرنے جا رہے ہیں ہمارے ذہن میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے ہے، بلکہ اس خیال کو بہت پختہ یقین کی صورت مل جائے کہ کیا یہ اسلام، شریعت، فقہ اسے جائز کہتی ہے یا نہیں کہتی. اتنا شعور بحیثیت مسلمان ہم میں ہونا چاہیے ہے. ہم اس کے جواز یا عدم جواز کو جانتے ہیں یا نہیں، جائز یا ناجائز ہونے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ہم کم از کم اتنا شعور تو پیدا کریں کہ ہم جو چیز بھی کرنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم کوئی جوتا خریدنے جا رہے ہیں تو کیا ایسا جوتا خریدنا یا
اس جگہ سے خریدنا جائز ہے نہیں ہے، اس پر بڑا پازیٹیولی، نیگیٹیولی نہیں، پازیٹیولی ہم اس پر سوچیں. ہمارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، کہاں نہیں پڑھ رہے، ان تمام چیزوں کو میرا خیال ہے کہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور یہ شعور ڈیولپ کیا جائے کہ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں. سلامتی کا سفر جاری رہے گا. آپ سلامتی کا سفر پیج پر، فیس بک پر ہمیں اس پروگرام میں اس پیج پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اپنی آراء کا اظہار وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. انفارمیشنز آپ کو ملتی رہیں گی. اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر وصال.com اور فیضان-رضا.com پر بھی ان قریب 1-2 دن میں ہی انشاءاللہ دیکھ بھی سکیں گے. سلامتی کا سفر جاری رہے گا. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.